چلیں اعوذ باللہ من انشاءاللہ نجمہ اچھا کرتی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. اچھا، ہم وہی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اب نائب الفاعل کا. ٹھیک ہے، مجہول اور نائب الفاعل. فعل المجہول میں جو مفعول ہوتا ہے وہ نائب الفاعل بن جاتا ہے. وہی ٹاپک چل رہا ہے اور ہم نے 9 ایکسرسائزز ختم کر لی تھیں. ٹھیک ہے، شبانہ ٹرائی کریں گی سوال نمبر 10. ایک منٹ جی. استخرج من الدرس الافعال المبنیات للمجهول واذکر نائب آئے گا. وذکر نائب الفاعل. نائب اور ذکر کیجئے. کس کا ذکر کرنا ہے؟ نائب فاعل کا. تو وہ الفاعل نائب کے اوپر کل واحد منہا. ہاں جی، کیا مطلب ہے اس کا؟ سبق میں سے نکالیے نا جو افعال مبنیہ سے مجہول بنائے ہیں اور پھر ذکر کرے نائب الفاعل کا ہر ایک میں، ان میں سے ہر ایک میں. تو ڈھونڈے میں سبق میں سے نہیں یا چھوڑ دیں اس کو سوال کو کہ سبق میں سے ہاں ہی اس کو ہاں جی ڈھونڈ لیں گے اس کو. ٹھیک ہے، اگلا سوال پڑھیں پھر. یوجہ المدرس الی کل طالب. هذا السؤال جو مدرس ہے وہ ہر طالب علم سے یہ سوال کرے گا فی ای عام ولدت، تم کون سے سال میں پیدا ہوئے ہو، رائٹ. فیجیب الطالب، پھر جواب دے گا طالب علم، قائلا کہتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے جواب دے گا ولدت عام کذا للحجرہ، یعنی کہ میں پیدا ہوا سال میں اس اور اس، کذا یعنی یہ اور یہ، ہجرہ یا میلاد اگر سال یعنی اسلامی سال بتانا ہے تو وہ بادین بالعدد الادنا، چھوٹے نمبر سے شروع کرتے ہوئے، جیسے ہوتا ہے نا 1980 یا 1990 یا 2015 اس طرح. تو وہ 15 میں 5 سب سے چھوٹا ہے نا. شیخ صاحب نے بتایا تھا کاؤنٹنگ جو ہے وہ دونوں طرح سے شروع کی جا سکتی ہے. 2015 کہنا ہے تو 2000 سے بھی شروع کی جا سکتی ہے اور 15 کے 5 سے بھی شروع کی جا سکتی ہے، یعنی رائٹ ہینڈ سے بھی شروع کی جا سکتی ہے. عربک میں دونوں طرح چلتی ہے. تو انہوں نے کہا بادئن بالعدد الادنا، کہ ادنا نمبر جو سب سے چھوٹا نمبر ہے وہاں سے شروع کریں. تو اگر میں نے 2015 کہنا ہے تو میں خمسہ پہلے بولوں گی، ٹھیک ہے، پھر عاشرہ بعد میں بولوں گی. اور دونوں طرف سے شروع کر سکتے ہیں، پڑھنے میں کہ لکھنے میں؟ نہیں، لکھنے میں تو جیسے عربک رائٹ ہینڈ سے لکھی جاتی ہے ویسے ہی لکھی جائے گی نا. جی جی، یعنی مطلب پڑھنے میں نہیں، پڑھنے میں بھی ہاں، یعنی ایسے ہی کہہ لو نا، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 2015 کہنا ہے تو یعنی خمسہ وعشرہ اس طرح بھی بولا جا سکتا ہے، اور وہاں سے یعنی 1000 والا نمبر بھی پہلے بولا جا سکتا ہے. ٹھیک. کہ مجھے خیر نمبر مجھے خود نہیں بولنے آتے ابھی، کہ یعنی الفا جو 1000 ہے 2000 تو وہاں سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال انشاءاللہ کسی دن رکھیں گے کہ ہم نمبرز کی کاؤنٹنگ کی بھی دوبارہ ریویژن کر لیں. ہاں وہ صرف اس دن پھر وہی کریں گے. ہاں، کیونکہ یہ اتنا لمبا چوڑا چکر ہے نا کاؤنٹنگ کا، تو انشاءاللہ پھر کسی دن رکھ لیں گے اس کو. اچھا یہ پڑھوں میں. اگلا 12واں سوال. آپ کا بند ہو گیا مائک شبانہ، آپ نے خود ہی کیا ہے، آپ پڑھنے شروع کیا تھا آپ نے ویسے، لیکن مائک بند ہو گیا آپ کا. حسنو یا حسنو، جن ناموں پر الف لام آتا ہے تو وہ آواز دینے کے لیے ندا تو آواز دینے کے لیے الف لام نکال کر تحذف جا کر الالف دیں گے نا اس پہ. واللام، الف اور لام حذف ہو جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے من العالمی، اس میں علم سے. علم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو پرسنل نیم ہوتے ہیں اس میں علم، ان سے لام اور الف حذف کر دیا جاتا ہے. حسنو تو یا حسن. ہاں، عند الندائی،
ندا کے وقت جب ان کو پکارنا ہو تو اس وقت حذف کر الف دیں گے. لام حذف ہو جاتا ہے. جیسے الحسن اگر نام ہو تو اگر اس کو پکارنا ہے حسن کو تو ہو جائے گا یا حسن. ہاں یا لگے گا تو الف لام ختم ہو جائے گا. بس یہ والی بات بتائی ہوئی ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور آگے انہوں نے کہا ہے جی نادل علام الآتیات. ہاں نادل علام الآتیات. اب یہ جو علام ہے علام اس میں عالم کی جمع ہے. ٹھیک ہے کہ یہ جو نیچے اس میں علم آئے ہوئے ہیں پرسنل نیمز آئے ہوئے ہیں ان کو آواز دیجئے. ان کو یعنی ندا اگر لگانی ہے تو کیسے لگائیں گے؟ جی الحسین یا حسین، الزبیر یا زبیر، الحارث یا حارث، البراء یا براء. بالکل یہ سارے نام ہیں. حارث، برا. تو الحارث ویسے تو آ سکتا ہے لیکن جب پکارنا ہے تو وہ الف لام حذف ہو جائے گا یا حارث ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چلے نمبر 13 اگلا بھی کریں. النصب الحاق یا ان مشددات فی آخر الاسم لی تدل علی نسبت نحو الہند ہندیو. وہی جو ہندیو ہو جائے گا نا، ہندیون ہو جائے گا. آپ نے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ہے کہ یا مشدد، کہ یہ جو یا مشدد ہے اس کے آخر میں ہاں کسی بھی شخصیت یا یہ ہے نا یا جگہ کی طرف نسبت دینی ہو. الحاق. جی جی بالکل. جب تو کسی اسم یا مشدد اسم یا کو دوسرے مشدد اسم سے جب نسبت دینی ہو ٹھیک ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ الحاق یعنی ملایا جاتا ہے، ملا دیا جاتا ہے یا مشددہ کو اینڈ پہ، یا مشدد کو آخر کے اسم کے آخر میں اسم کے آخر میں جی اسم کے آخر میں جب اس اسم کو کسی چیز کی طرف نسبت دینی ہو تو اس کے اینڈ پہ یعنی کسی ملک سے اس کے اینڈ پہ یا مشدد لگا دیا جاتا ہے. جیسے الہند. شخصیت تو نہیں آئے گا نا اس میں، شخصیت وغیرہ صرف جگہ آئے گی. ہاں جگہ ہی آئے گی. ٹھیک ہے. تو الہند تھا تو ہند کی طرف نسبت کرنی ہے تو ہندیو یعنی ہندی، ہند کا رہنے والا. العراق سے عراقیو، ایسے عراقیون ایسے بن جائے گا. ٹھیک ہے. چلیں اب انصب الی الاسماء الاتیتی. اب ان کو السودان سے کیا ہوگا؟ السودانیون، الیبانو یبانیون، النحو نحویون، النبی نبویون، الکویت کویتن، کویتن، عراقیون کویتن آ جائے گا نا جی. کویتیون ہوگا کویت کے لیے. کویتیون. ٹھیک ہے. جی آگے شبانہ. ہاں جی میرا فون آ رہا تھا بیچ میں نا، بس پڑھنے کا. ہاں جی کویتیون آئے گا نا، کویتیون. ہاں کویتیو. الدین دینیون، التاریخ تاریخیون، الاخ اخویون. اخویون یہ بتا بھی دیا انہوں نے بلکہ. اچھا یہ جو مشدد انہوں نے کہا ہے تو سب مشدد تو نہیں ہے؟ کون سے مشدد نہیں ہے؟ یہ مشدد تو تو آپ کے بنانے ہیں. ہاں جب آپ نسبت دیں گے یہاں تو صرف کنٹریز کے نیم لکھے ہوئے ہیں نا، آپ اس کو یا مشدد لگا کے اس کو نسبت دیں گے نا. دیں گی، صحیح بات ہے. تو اینڈ پہ انہوں نے اچھا صرف دیکھیں جگہ کے ساتھ نہیں ہے، کسی شخص کے ساتھ بھی اور کسی چیز کے ساتھ بھی نسبت دی جا سکتی ہے. یہ جو یہاں پہ دیکھیں نا اب تاریخ آ گیا، التاریخ رائٹ. تو التاریخی یو ایسے پھر نسبت ہو جائے گی کہ تاریخی لحاظ سے. النبی یو
ٹھیک ہے, تو نبی کے ساتھ اگر کسی کو نسبت نہیں ہے تو نبوی نبوی یون ہے نا, نبوی یون. نبوی یون, ہاں, کہ جیسے ہم کہتے ہیں مسجد النبوی یون, مسجد نبوی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد, رائٹ, تو وہ اس طرح سے ہے. چلیں اگلا کرتے ہیں نمبر 14. استخرج من الدرس امثلات للنصب نصبی پھر للنصب. بھی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ درس میں سے ایسی مثالیں نکالیے جو جن کو نسبت دی گئی ہے, تو پھر یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, درس میں سے ڈھونڈنے والا کام ہے وہ خود ہی بندہ کر لیتا ہے. اسی طرح کی نا, جی ہاں جی, اس طرح کی جس میں نسبت دی ہوئی ہو کسی جگہ یا شخص کے ساتھ. چلیں آگے آپ کریں نسیم صاحب, سوال نمبر 15. اخرو جمع اخرى, جی یہ دیکھیے اخر ہم لوگ ڈسکس ہاں کر جی رہے تھے نا بالکل پہلے بالکل, کہ جی اخر جی کیا ہے. بالکل, جی جی, یہ دیکھیے, یہ اخرى کی جمع ہے اخر, وهي ممنوعة من الصرف. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تو اس میں کیا ہو گیا نا, اس میں وہی ہے ہاں بتایا یہی گیا کہ بتایا ہوا ہے کہ اخرا کی جمع ہوتی ہے اخر, اور یہ ممنوع صرف ہے, ممنوع من الصرف ہے یعنی غیر منصرف ہے, اور پھر جو غیر منصرف ہوتی ہے اس پہ کسرہ نہیں, یعنی کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتا, کسی طرح کی تنوین بھی نہیں آتی. تو یہ مثال دے کے بتایا ہوا ہے کہ علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب دوسرے ایام, یہ اخر جو ہے یہ ایام کی صفت ہے, تو اکارڈنگ ٹو دا رول تو اخرن ہونا چاہیے تھا نا, اس کے نیچے بھی کسرہ ہونی چاہیے تھی, تنوین کسرہ تعین ہونی چاہیے تھی, لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے, یہی بس سمجھایا ہوا ہے اس میں, غیر منصرف ہے تو اخرا آ جائے گا, جہاں پہ مطلب تنوین آنی ہوتی ہے پھر وہاں پہ فتحہ لگ جاتا ہے غیر منصرف میں. تو بس یہی بتایا ہوا ہے اس میں. چلیں آگے چلتے ہیں نمبر 16 پہ. اگر کسی کو, میں تیزی تیزی سے آگے جا رہی ہوں, کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو ہاتھ اٹھا لیں یا مائک ان میوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں پلیز. جی تو یہ ذرا میں فون سن رہی تھی تو یہ ضروری تھا, یہ ذرا بتانا, یہ والا پھر 15 والا کیا بتانا ہے اس میں؟ یہ غیر منصرف کا بس بتایا ہوا ہے کہ جو غیر منصرف ہوتے ہیں اس پہ مطلب تنوین اور کسرہ نہیں آتا, تو اخر کا بتایا ہوا ہے, جو سبق میں استعمال ہوا تھا لفظ اخر, وہ اخرا کی جمع ہے. ایک. تأمل ما یلی, جو نیچے آ رہا ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. جی. یستطیع تستطیع استطیع. یہ یستطیع تستطیع استطیع جو فعل امر بن جائے گا نا, کیا استطیع یہ بتا رہے کہ ایک غائب کا ہے, ایک حاضر کا اور ایک متکلم کا. ہاں عمر تو نہیں نا بنے ہوئے, تینوں میں یا نہیں تا نہیں, ہاں جی 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 جی, الف لگا ہوا ہے نا شروع میں, ہاں جی 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 تو یہ جی, سارے جو ہے ایک متکلم کا, غائب کا اور حاضر کا فعل مضارع کے صیغے ہیں یہ. مضارع بھی, ہاں فعل مضارع کا. اور دیکھیں جو امر ہوتا ہے نا شبانہ, اس کے اینڈ پہ ہمیشہ ساکن ہوگا, جزم ہوگی ہمیشہ, یاد رکھیں. لیکن یہاں پہ تینوں عین جو ہے وہ ضمہ لگا ہوا ہے ان پہ, فعل مضارع. ٹھیک ہے نا. اولا چلیں. من يستطيع أن يكتب الدرس على السبورة بخط واضح. یعنی کہ کون لکھ سکتا ہے بلیک بورڈ پر من يستطيع أن يكتب الدرس على السبورة بخط واضح, یعنی خوبصورت خط میں, خوبصورت رائٹنگ میں, بخط واضح. پھر دوسرا اتستطيع ان تسوق شاحنة یا زبیر, زبیر سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ شاحنہ جو بڑی ٹرکس ہیں, کیا آپ وہ ٹرک چلا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر تیسری مثال میں ہے هذه الرسالة بخط رديء لا أستطيع أن أقرأها أتستطيع أن تقرأها أنت يا براء.
لیکن برا میرے خیال سے یہ غیر منصرف ہے نا برا. پتہ نہیں مجھے کیسے غیر منصرف ہے. میرے خیال سے یہ علم ہے نا تو یہ براء ہی ہے، اللہ علم، مجھے ایسا لگ رہا ہے، پتہ نہیں. سارے عالم، ہاں عالم تو ہے، لیکن کیا سارے عالم غیر منصرف ہوتے ہیں؟ نہیں تو میری بات سنو، پھر بھی یعنی عالم غیر منصرف بھی ہو تو یا براء تنوین تو اس پہ وہ ضمہ تو آ سکتا ہے نا، جی کسرہ اور تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہاں ہاں، ٹھیک. صرف یعنی تنوین کسی صورت میں بھی نہیں آتی، چاہے وہ ضمہ تعین ہو، کسرہ تعین ہو یا فتحہ تعین ہو. ٹھیک ہے، کوئی بھی تنوین نہیں آتی، اور دوسرا کسرہ نہیں آتا. باقی فتحہ، نارمل فتحہ اور نارمل رفع وہ ضمہ آ سکتے ہیں، فتحہ اور ضمہ آ سکتے ہیں. بلکہ جہاں کسرہ بھی آنا ہوتا ہے نا وہاں پہ بھی پھر ہم فتحہ ہی لگاتے ہیں، جیسے اوپر ہم نے لگایا تھا. جیسے اگر منادہ آ گیا تو کیا جیسے جو غیر منصرف اسم ہو اس میں بھی وہ ضمہ ہی آئے گا؟ بالکل، غیر منصرف میں ضمہ تو آ سکتا ہے، اس میں وہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ضمہ آنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کسرہ نہیں آ سکتا اور تنوین نہیں آ سکتی. اور ویسے بھی جب ہم نے بلانا ہے یا براؤ تو تنوین تو ویسے بھی نہیں آتی بلانے کے لیے نا، یا براؤ ہی آئے گا، براؤن تو کبھی بھی نہیں آتا نا. جب منادہ کو بلایا جاتا ہے تو اس کی تنوین ہٹ جاتی ہے نا. ٹھیک ہے. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رسالہ لکھا ہوا یہ بہت گھٹیا طریقے سے لکھ رکھے ہیں، بے خط ردیء، جسے پڑھا نہیں جا رہا ہے. لا استطيع ان اقرا، میں اسے نہیں پڑھ سکتا. اتستطيع ان تقرا انت یا برا، برا سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ اسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ایسے آئے گا، بہت گھٹیا طریقے سے لکھا ہے یہ رسالہ. یعنی ردی چیز کیا ہوتی ہے؟ جو بیکار ہو. ہاں ہاں، تو وہی نا، گھٹیا بیکار طریقے سے، یا رف تو خیر انگلش کا لفظ ہے. ہاں بہت. ہاں اسی طرح سے آئے گا نا، اس طرح صحیح تقریباً صحیح ہے. چلے، ہمارا مقصد تو ترجمہ کرنا تھوڑی ہے، ہمارا مقصد تو رول کو سمجھنا ہے نا یہاں پہ. نہیں وہ ویسے ہی ہوتا ہے نا ایک کلیئر کو تھوڑا. صحیح. جی چلیں. رابعاً ہے اتستطيعين ان تغسلی هذه الملابس اليوم یا لیلہ. یہ کہہ رہے ہیں لیلہ سے کہ کیا آپ یہ کپڑا آج دھو سکتی ہیں؟ ہاں، اور تستطيعين رائٹ، وہ اس کا صیغہ لگا ہوا ہے مؤنث واحد حاضر کا. جی. ابھی ان تغسلی کیوں آیا ہے؟ ان تغسلی ہوگا نا. ہاں، تغسلی کیوں آیا وہی میں کہہ رہی ہوں. ان کی وجہ سے. تو اگر ان نہ ہوتا تو پھر کیا شکل ہوتی اس کی؟ تغسلی ہوتا. تغسیل نہیں، پھر تغسیلی نہ ہوتا نا. تغسل نہیں نہیں، کیوں بھائی، تغسل کیوں ہوتا؟ آپ بول رہی ہیں تغسل ہوگا نا. نہیں، میں نے کہا میں نے تو نہیں بولا تغسل ہوگا. میں نے بولا نا، میں نے بولا تغسل. تغسیلینا ہوتا، تغسیلینا پورا صیغہ پورا جو ہے نا وہ تغسیلینا، تو ان کی وجہ سے نون اس کا حذف ہو گیا ہے. صحیح صحیح. جیسے تستطيعين ہے نا، وہی صیغہ ہوتا ہے نا تغسیلینا میں بھی. جی 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 جی، تو اس کا یا رہ گیا ہے اور صرف نون جو ہے نا وہ ان کی وجہ سے حذف ہو گیا. بالکل صحیح. چلیں اگلا سوال. تأمل ما یلی، یہاں بھی دھیان دینے کہہ رہے ہیں. صلی یصلی صلی، کہہ رہے ہیں کہ ماضی جو ہے صلی ہے، مضارع یصلی ہے، اور اس کا فعل امر ہے صلی. اصلیت الظہر یا کیا حسین. غور کیا آپ نے اس میں؟ اور یہ ہے کیا جی؟ یہی
وہ بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ اس میں وہ پہچاننے کے لیے کہ آپ پہچان پا رہے ہیں یا نہیں یہ کیا ہے. صلی یصلی یصلی ایسا ہی ہے نا, پتہ نہیں. یہ جو ہے نا یہ باب تفعیل سے ہیں, ثلاثی مزید فیہ کے ابواب ہیں. یعنی دیکھیں نا شدہ کہاں سے آ گیا, ہم نے جو ابھی تک افعال پڑھے ہیں اس میں شدہ تو نہیں آتا نا صحیح صحیح. پہلے ماضی میں. اچھا جی اور جی. اجابہ ہبادہ خلا, رائٹ. یہ باب تفعیل گویا میں کہ یہاں پہ صلی ہے نا, صلی جی نہیں لام لام. نہیں نہیں, اس کا روٹ ورڈ لام لام تو نہیں ہے. پھر یہ یا کہاں سے آیا نسیم صاحب؟ یہ تو کیا ہے, صاد لام یہی ہے اس کا روٹ ورڈ. اس کا میرا خیال ہے صاد لام واو ہے, واو بھی ہوتا ہے یا بھی ہوتا ہے شاید, لیکن واو ہے. ایک منٹ میں چیک کر لیتی ہوں. عبد الرحمان فون کا ہے میرے کو نہیں, جو جس سے آپ لے رہے تھے کلاس باجی, ہاں وہ دے دو مجھے. نجمہ آپ کے پاس ڈکشنری ہے کہ نہیں ہے؟ شاید ابھی آپ نے لی نہیں ہے. وعلیکم, نہیں میرے پاس نہیں ہے, اور میں سمجھی شاید کلاس نہیں ہے, ایسی میں نے چیک کرنے کے لیے لیٹ ہو گئی میں ذرا کیوں نہیں کھانا. جی کیوں نہیں کلاس, آپ نے کیوں سمجھا کلاس نہیں ہے؟ آپ نے میسج ڈالا تھا نا کہ اپائنٹمنٹ ہے. نہیں, وہ فریحہ رحیل کی تھی, فریحہ رحیل کی تھی. اچھا وہ تو فریحہ نے ڈالا تھا کہ میں نہیں کلاس لے سکتی. اچھا, میں سمجھی آپ کی طرف سے آیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہاں چلیے فریحہ کوئی نہیں, میں ریکارڈنگ سن لوں گی انشاءاللہ ریکارڈنگ سن لوں گی. ہاں جی. اچھا بہرحال میں وہ اس کا وہ پتہ نہیں کدھر اس کے فون میں ہے اسلام 360. اللہ جی. جیسے یہ اور بھی سے بن سکتے ہیں نا, یہ جو صلاۃ ہوتا ہے نا, صلاح وہی اس کا ہوتا ہے نا روٹ ورڈ. میرا خیال ہے کہ سواد لام واو ہی ہے اس کا. ہاں میں ڈکشنری لے کے آتی ہوں, وہاں سے دیکھ ہی لیتے ہیں. ہاں جی. ایک منٹ. یہ اس کا کیا ترجمہ کیا تھا یہ 4 والے کا, اتستطیعین ان تغسلی هذه الملابس اليوم یا لیلا, اس کی کیا تھی ٹرانسلیشن ترجمہ؟ کیا آپ یہ لیلا سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ تستطيعين ان تغسلي هذه الملابس اليوم, آج کیا آپ یہ کپڑے آج آپ دھو سکتی ہیں؟ لیلا سے سوال کیا جا رہا ہے. جی بالکل, سواد لیلا کا نام بھی ہے. الحمدللہ ٹھیک بتا رہی تھی میں آپ کو. سواد لام واو ہے اس کا روٹ ورڈ, ٹھیک ہے. تو باب ناصرہ سے آتا ہے یہ, ناصرہ ینصرو سے, سلوا یسلو, اور چونکہ سواد لام واو ہے نا, تو واو چونکہ حرف علت ہوتا ہے تو یہ غیر صحیح افعال میں سے ہے, ٹھیک ہے. اس کے الگ سے قاعدے ہیں, اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں تو وہ جو مطلب چینل پہ ہی جو اردو گرامر والا ہے نا, آخری 3-4 کلاسز, اس میں غیر صحیح افعال ہی ہم نے بہت ڈیٹیل میں کیے ہیں. تو اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو وہاں سے سن سکتے ہیں. غیر صحیح بالکل آہستہ آہستہ جا کے اس کے قاعدے ہم نے اچھے سے ڈسکس کیے ہیں اس کلاس میں. تو مطلب اردو گرامر جو ہے نا, اردو میں گرامر والی کلاس, اس کے ابھی کیونکہ ابھی ہم نے پچھلی کلاس میں محموز شروع کیا ہے, تو تقریباً 3-4 پیچھے جو کلاسز ہیں نا وہ انہی پہ تھیں. جو فرائیڈے کو ہوتی ہے, فرائیڈے کو ہوتی ہے جی جی, صبح 8 بجے کتنے قطر. بجے تو اٹھ جاتے ہو 8 بجے؟ کیوں نہیں اٹھتے بھائی, یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے شیخ صاحب نے کہا تھا کہ ایک طالب علم کی زندگی ایک باقی لوگوں کی زندگی سے مختلف ہونی چاہیے. اس کو اپنی نیند کی قربانی کرنی پڑتی ہے, اس کو اپنے جو ہے نا وہ, بلکہ 8 بجے سے کتنے بجے تک ہے؟ 9 بجے تک؟ نہیں 8 سے 8:50 تک, کیونکہ 8:50 پہ دوسری کلاس شروع ہوتی ہے میری. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر دوسری بھی ہے اس کے بعد؟ میں وہ ہاں, ایک انگلش میں گرامر پڑھاتی ہوں عربی کی, اور ایک اردو میں. ماشاءاللہ. کچھ انڈین لوگ ہیں نا, ان کو وہ اردو نہیں ان کو پڑھنی آتی اور سمجھ بھی نہیں آتی, تو پھر ان کے لیے انگلش میں بھی پڑھا رہی ہوں.
माशाल्लाह। तो 8:50 पे फिर वो इंग्लिश वाली शुरू हो जाती है। तो फ्राइडे को खाना नहीं बनाते? क्यों, उसके बाद खाना भी बना लेती हूँ, सब कुछ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन माशाल्लाह, है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला जिंदगी सेहत और आमीन, जज़ाकल्लाह, आसानी दे, वक्त में बरकत दे। आमीन आमीन। तो इसका कैसे बनेगा? स्वाद लाम और वाव है ना, हाँ तो जी ये बिल्कुल। शद भी शद आ गई है इसकी। जी जी, मैं यही बताना चाह रही थी, मैं यही बताना चाह रही थी। मिस रिफत एक सेकेंड, ये इसका नेक्स्ट वाला देखिए, स्वाद लम या भी है इसका रूट वर्ड, नेक्स्ट देखे ना उसी डिक्शनरी में, मेरे ख्याल जो आप बता रहे हो वो नेक्स्ट वाला है। आगे वाला जो है नहीं, युसल्ली, हाँ सल्ला देखिए ना, स्वाद अ, लम या वाला जो है ना, लेकिन उसका नहीं मानी वो मेन रूट जो वर्ड है बता रही है ना, मतलब मेन रूट वर्ड बता रही है उसका। कुरान में से बता रही हूँ, हाँ रूट वर्ड जो है ना, देखें, सुने स्वाद लम वाव से नेक्स्ट देखे ना। सुनीना, उसका मानी देखें क्या है। जी जी, किसी को अच्छा आप इस हिसाब से, ठीक, किसी चीज को आग पर, ओके ओके ठीक है ठीक है, हाँ ये वाला नहीं लफ्ज हम डिस्कस करें, क्योंकि नमाज पढ़ना है कि ना, हाँ, असल्लैता ज़ुहरा या हुसैन, ओके ओके क्या तुमने जोहर की नमाज पढ़ ली है हुसैन, तो वही है। और वो उसका पता है, वो मतलब ये गैर सही है ना, तो जब हम अच्छा ठीक, उसका हरफ इल्लत गिरता है ना, यही रूल मैं बता हम्म, हल्का सा बस बता देती हूँ कि स्वाद लाम वाव है, ठीक है, स्वाद लाम वाव है, तो चूंकि एंड पे वो हरफ इल्लत आ रहा है, तो उसमें फिर वो हरफ इल्लत की हरकत को खत्म करना होता है हमने, और हरकत पीछे दे देते हैं, ये यानी पता नहीं अब बाकी लोगों को कितनी समझ आ रही है। गैर सही अफ़ाल में से जो हरफ इल्लत वाले अल्फाज होते हैं ना, उसमें नाकिस होता है जिसके आखिर में आ जाए हरफ इल्लत, वो नाकिस होता है, जिसके दरमियान में आए वो अजवफ होता है, और दोनों का रूल एक ही है उसको ट्रीट करने का, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि उसकी हरकत जो है वो पीछे वाले लेटर को दे देते हैं, अगर उसकी अपनी पीछे वाले लेटर की हरकत हो तो फिर इसको वैसे ही ड्रॉप कर देते हैं, और फिर उसकी हरकत के मुताबिक एक हरफ इल्लत लेके आते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर वो जरूरी नहीं है कि जो रूट वर्ड में हरफ इल्लत हो, उसके जो जो यूज होता है उसमें भी वही हरफ इल्लत आए, क्योंकि कंपैटिबल हमने लेके आना होता है ना। तो बहरहाल अब जो आपको कंफ्यूजन हुई थी ना कि ये जो इसका स्वाद लाम लाम होगा रूट वर्ड, ये उसके वजह से फिर मुझे ये सारा कुछ बताना पड़ा कि ये अच्छा, जरूरी नहीं है कि और बल्कि मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप लोग जरूर वो क्लास ले लें सुबह वाली, क्योंकि ये इंशाल्लाह। गैर फाल तो हो गए हैं, लेकिन आगे जो ये सुलासी मजीद के अबवाब है ना, वो हमने शेख साहब के साथ भी नहीं किए हुए, वो इंशाल्लाह हम वहां पे शुरू करेंगे। अब ठीक है, हमने ठीक। सुलासी मुजर्रद की वो आप रिकॉर्डिंग भी करती हैं या? बिल्कुल रिकॉर्डिंग करती हूँ, और वो चैनल पे अपलोड होती हैं वीडियोस, अच्छा अच्छा, इसीलिए मैं लेकिन आपको अगर हम क्लास लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो सुबह तो आप नहीं कर सकते ना, ड्यूटी रहती है हमारी तो। फ्राइडे को ड्यूटी होती है आपकी 7 बजे से। फ्राइडे को। अच्छा फ्राइडे को? जी नहीं फ्राइडे को तो नहीं। अच्छा फ्राइडे को करती है क्लास? जी जी, अच्छा नहीं, मैं सोचा डेली करती हैं। अच्छा नहीं, फ्राइडे को तब तो कर सकते हैं। मैं भी वर्किंग लेडी हूँ नसीम साहब, मैं खुद भी जॉब अच्छा करती अच्छा, नहीं मैं सोचा आप जॉब में से है ये आप जो कर रही हैं, हूँ। मुझे नहीं ऐसा नहीं लगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, मेरा अपना स्कूल है, मैं स्कूल होती हूँ, तो सिर्फ फ्राइडे ही था फ्री, उसमें रखी हुई है, ठीक है। तो बहरहाल अब उसमें ना मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो गैर सही अफ़ाल सॉरी सुलासी मजीद फी ही है ना, कि यानी उसमें इजाफा करते हैं, आपको पता है कॉन्सेप्ट है सुलासी मजीद फी ही का नसीम साहब? मुझे सुलह से मस्जिद पे बिल्कुल उसके बारे में मैं अनजान हूँ, मुझे नहीं नाम पता। सुना है, इंट्रोडक्शन है, पता है जी कि क्या जी जी, चीज़ होती है? नाम सिर्फ पता है, मस्जिद फी और भी क्या कुछ कुछ नाम है ना इसके, सुलासी मस्जिद और रुबाई मस्जिद क्या है, जी ऐसा कुछ है। हाँ जी, जी जी, तो वो आप जरूर, क्योंकि देखिए अगर आप माशाल्लाह मैंने देखा है कि आप बहुत सीरियसली लेते हैं क्लास और रेगुलर हैं, तो आपको फिर वो हेल्प बहुत करेगा जब अच्छे से इंसान सीख रहा है। तो वो आप जरूर फिर जी, फ्राइडे की क्लास सुबह में अटेंड करें, इंशाल्लाह काफी आपको हेल्प मिलेगी। तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे बल्कि रिकॉर्डिंग इसी चैनल पे, जो मतलब मैं चैनल का लिंक भी चले आप लोगों को भेज दूंगी ग्रुप में दोबारा, लेकिन जहाँ पे मैं अपलोड करती हूँ ना अलकलम की हाँ रिवीजन, जी, भेज देना, भेज देना। उसी चैनल में आप नीचे देखेंगे ना प्ले लिस्ट में जाके, तो वहां पे जी आपको उर्दू ग्रामर की क्लासेस की भी पूरी वीडियोस मिल जाएंगी शुरू से। इंशाल्लाह। अच्छा, तो बहरहाल किस्सा कैसे आया है जी
नाम पे शद कैसे आ गया? नाम पे शद आया नजमा, ये सुलासी मजीद फी में बाब तफईल से है, और बाब तफईल होता है फ़अला युफ़अलु, ठीक है नजमा? ठीक है। तो उसमें वो जब सुलासी मजीद फी में दाखिल हुआ ना बाब तफईल में, तो वो दाखिल होने से उसकी शद्दा आ जाता है। मेरा ख्याल है कि अब मैं आपको ना खोल के दिखा ही दूं बुक, ताकि थोड़ा सा आपको फिर भी आइडिया हो जाए, राइट? बाब तफील युफ़अलु, ठीक है। हाँ, फ़अला युफ़अलु, राइट? मैं खोल के दिखा देती हूँ, एक मिनट। अगर आयन पे शद आएगा तो फिर फा के ऊपर जबर देना पड़ेगा ना, युफ़अलु, है ना? ऐसा होगा? सॉरी, नहीं समझ आई मुझे। फ़अला युफ़अलु है ना, लाम पे आप शद दे रही हैं, तो फा पे भी फ़अला बोली ना, फ़अला युफ़अलु, युफ़अलु, ठीक है। ये देखें, ये बात कर रही हूँ मैं। नजर आ रही है आपको स्क्रीन? हाँ ठीक है, जी। सही। ये बाब युफ़अलु, ठीक है, बाबे तफ़ईल, और ये इसका क्या वजन होता है? फ़अला। माजी का वजन होता है फ़अला, और मुदारे का वजन होता है युफ़अलु। ये इसके बाद में दाखिल होने से ही वो यानी उस पे शद आ जाती है, ठीक है? और देखें सारे इसी तरह से, कब्बरा युकब्बिरु तकबीरुन, बश्शरा युबश्शिरु तबशीरुन, खबरी देना, राइट? अज़्ज़बा युअज़्ज़िबु तअज़ीबुन। और इसमें ना ग्रेजुअल का, ये देखें इसकी खासियत क्या है, इस बाब से आने वाले अफ़आल में तदरीज यानी किसी काम को आहिस्ता आहिस्ता करने का मफ़हूम पाया जाता है, ठीक है? या बहुत ज्यादा किसी काम का करना। अब यहाँ पे देखिए ये वाले आगे हैं जो गैर सही अफ़आल हैं, वो तो ऊपर जो मिसालें दी हुई थी ना, शायद यहाँ पे हो भी कहीं, एक मिनट। देखिए सल्ला तो नहीं है, लेकिन ये देखें जरा मिसाल, ज काफ या, तज़किया जो होता है ना, पाकीज़गी, और ज़कात भी, ठीक है? ये वही मिसाल है, क्योंकि इसके एंड पे भी या है हर्फ इसके उसमें। तो ज़क्का या युज़क्की यू है एक्चुअली, लेकिन वो उसका जब हम उसका वो ट्रीटमेंट करेंगे ना उसका या का, तो मैंने आपसे कहा कि ये या को ना उसकी हरकत, उसको खत्म करना होता है, तो उसकी हरकत पीछे वाले लेटर को देनी होती है। अगर पीछे खुद ही हो तो फिर उसकी जो उसके कंपैटिबल, ये देखिए उसके यानी काफ के ऊपर ऑलरेडी फतहा था, तो फिर उसके कंपैटिबल हरफ इल्लत लेके आते हैं जो ज़क्का हो, इसका प्रोडक्ट ज़क्का हो गया, जैसे यहाँ पे। तो अच्छा, और फिर अलिफ आ गया ना, अब अलिफ को ना अलिफ सगीरा की शक्ल में लिख देते हैं और या को रहने देते हैं, ठीक है, ये रूल है इसका, ठीक है? तो ये देखें ज़क्का और सवा, ये सारे उसी पैटर्न पे है, फिर सल्ला भी उसी पैटर्न पे है, ठीक है? तो बहरहाल अब ये थोड़ा सा इस पे ज़ाहिर है थोड़ी मेहनत होती है, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आने शुरू होते हैं ये वाले जो है अल्फाज। तो बहरहाल बताना, शेख ने हमें नहीं पढ़ाया क्या अभी? शेख ने हमें, हाँ जी, ये शेख साहब ने नहीं हमें कराया हुआ है। ये वैसे मेरे पास जो ग्रामर की बुक थी तो मैं करा रही थी, तो उसके उनको कराने के सिलसिले में मैंने खुद भी फिर किए हैं और उनको भी कराए हैं। तो ये सल्ला, टीचिंग से तो यही फायदा होता है ना, जो नहीं आता पढ़ाते हुए वो आने लगता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए मैं आप सबसे भी कहूंगी कि पढ़ें और पढ़ाएं, ये फिर ही ना चीज पक्की हो जाती है। वरना मुझे भी कॉन्फिडेंस इसीलिए है, वरना मैं भी आप लोगों की तरह शाह साहब के एक स्टूडेंट नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस के अलावा आपका वो है भी, आपको नॉलेज भी बहुत है माशाल्लाह। नहीं, वो नॉलेज पढ़ा पढ़ा के ही आया है, डिस्कवर कर करके चीजें। मैं कोई आज से थोड़ी पढ़ा रही हूँ, मतलब 3-4 साल हो गए, तो बस इसी तरह फिर आ जाता है, मेहनत भी है इसमें। हाँ। अच्छा, तो बहरहाल जल्दी से कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। सल्ला युसल्ली, तो ये बाबे तफईल से है, ठीक है? और जब फेले अमर बनेगा ना, तो फिर ये
पहले अमर बनेगा। अभी अभी मैं जैसे कह रही थी शबाना को कि लाजिम एंड पे ना सुकून होता है, जज्म होता है। सुकून होता है, हाँ। अच्छा, अब इसका जो सुकून है ना वो एक्चुअली या का गिर जाना है। इसका सुकून जो है ना वो किस शक्ल में नजर आ रहा है कि इसकी या गिर चुकी है। तो सल्ली नमाज पढ़, ये ऑर्डर है, ये फेले अमर है। सल्ला उसने नमाज पढ़ी, युसल्ली वो नमाज पढ़ता है, और सल्ली ये फेले अमर है। कैसे पता चला कि उसकी या गिर चुकी है? या गिर चुकी है, सुकून बिल्कुल मैं होने यही की पूछने वजह से। वाली थी अभी। ठीक है। और अब अगर पूरी गर्दान चलेगी सल्ला की, तो सल्ला सल्ला सल्लू सल्ले सल्लत, सल्लत, हाँ सल्लत सल्लता, सल्लत। सल्लना। नहीं सल्ला नहीं आएगा ये, यानी मेरा ख्याल है सल्लना आएगा इसमें, क्योंकि वो आइन कलिमा जो है ना उसका होता है। और फिर सल्लैता, सल्लना, सल्ललना, ऐसे आएगा उसका। सल्ललना शद्दा के साथ, नहीं शद्दा के बगैर, या इस सललना। शद्दा के बगैर नहीं। मैं चले इसको फिर चेक करके मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। इसी मेरा ख्याल है मुझे रखनी चाहिए पास बुक। एक दूसरी बुक भी है मेरे पास, लेकिन बहरहाल तो सल्लैता तो उसका मुज़क्कर हाजिर का सीगा है ना, वो तो नजर भी आ रहा है हमें ना। असल्लैता क्या तूने नमाज पढ़ ली, अज़ुहरा ज़ुहर की, सल्लैता ज़ुहरा या हुसैनु क्या ए हुसैन क्या तूने ज़ोहर की नमाज पढ़ ली। ठीक है। और सल्लैतु मैंने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, फिल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम में, व फिल मस्जिदिन नबवी शरीफ। जी। उहिब्बु, वउहिब्बु अन उसल्लिय हाँ फिल मस्जिदिल अक़सा। ये भी उसी बाब से है। ठीक है। इस नहीं, उहिब्बु नहीं, ये जी। उस बाब से नहीं है, ये तो हा बा है इसका रूट वर्ड। हब्बबा। हाँ हाँ, हा बा है। ठीक है। ये नॉर्मल फेले मुदारे है, नहीं नॉर्मल फेले मुदारे नहीं है, उसी से है। अब देखिए मैं कैसे कह रही हूँ कि ये नॉर्मल फेले मुदारे नहीं है। एनी आइडिया कैसे हम पहचानेंगे कि ये नॉर्मल फेले मुदारे है या बाबे तफईल? इसमें श्रद्धा है? शुरू में जो नहीं शद्दा तो है, शद्दा तो जैसे या निसार साहब कह रहे थे कि अगर किसी रूट वर्ड में 2 दफा एक लेटर आ जाए ना उसकी वजह से भी शद्दा आता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन नसीम साहब कैसे आप पहचानेंगे कि ये वो वाला शद्दा वाला नहीं है? एनी आइडिया कि ये अलिफ की वजह वर्ड से। जो है ना उसमें डबल नहीं था, उसको मुदाअफ कहते हैं। ऐसा फेल जिसके रूट वर्ड में एक ही लेटर 2 दफा आ जाए उसको फेले मुदाअफ कहते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये फेले मुदाअफ की वजह से शद्दा है या मजीद फीही में होने की वजह से शद्दा है? किसी को भी अगर समझ आ रही है तो बताएं। आप ही एक्सप्लेन कर दे थोड़ी सी। चले मैं बताती हूँ। अच्छा देखें, जो नॉर्मल फेले मुदारे होता है, क्या उसके फर्स्ट लेटर पे जो या ता अलिफ वगैरह हम लगाते हैं, क्या उस पे दम्मा होता है या फतहा होता है? किसमें? नॉर्मल फेले शुरू के मुदारे वर्ड जो होता में। है सुलासी मुजर्रद में। दम- दम्मा होता है ना? अच्छा शुरू में पूछ रही हूँ, शुरू में अच्छा अच्छा, शुरू नसब फतहा। जबर होता है। जबर होता है, फतहा होता है। ठीक है, फतहा होता है। नसब, नसब नहीं फाला, फाला से बनाइए, फाला से कौन या फलू पता आएगा ना? फतहा या है। फलू या हाँ फतहा होता है, बिल्कुल ठीक, राइट। लेकिन क्या यहाँ पे फतहा है? ये उहिब्बु, नहीं है, ये तो दम्मा है। दम्मा है। दम्मा है। जी जी। क्या पता चल रहा है कि ये, लेकिन ये फेले मजहूल भी नहीं है, गौर करें जरा। जी तो जी, क्या पता मजहूल भी चला? नहीं है। मैं मोहब्बत करती हूँ या करता हूँ, मुझे पसंद है, क्या ये मजहूल है? मजहूल नहीं, नहीं, मजहूल नहीं है। वहिब्बा होगा शायद, अगर मजहूल मजहूल नहीं होगा है तो। तो फिर क्यों दम्मा आ रहा है? नॉर्मल फेले मुदारे में तो दम्मा नहीं आता ना शुरू में। जी यहीं से जी। आपको पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल फेले मुदारे, नॉर्मल फेले मुदारे से मुराद है कि सुलासी मुजर्रद का नहीं है ये फेल, ये मजीद फीही का है। क्योंकि मजीद फीही के मैंने जो आपको उसके वजन बताए हैं ना, वो मैंने कहा अहब्बा युहिब्बु ने फअला। नाम है ये मजीद फी ही।
یہ مزید بھی ہی ہے احبو جی ٹھیک ہے، وہ 8 ابواب ہیں اس کے. تو بہرحال اب یہ پتہ نہیں شیخ صاحب نے کیسے پڑھایا تھا مجھے، میں نے ریکارڈنگ وہاں سے سنی نہیں ہے، لیکن بہرحال میرے خیال سے شیخ نے بھی کچھ ڈسکس کیا تھا، جیسے حججہ جو پڑھا رہے تھے وہ بھی تو ایسا ہی ہے نا. نہیں، وہ دیکھیں وہ حجہ، مضاف ہے، وہ مضاف ہے. اچھا اس اچھا، کا مضاف root word کے نہیں مثال میں تھا، بتاتا. وہ ہا جیم جیم ہے اس کا روٹ ورڈ. وہ تو ڈسکس کیا تھا، وہ تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا. وہ تو ہم نے کیے جی ہوئے ہیں جی. نا، مضاعف تو ہم نے کیے ہوئے ہیں. صحیح صحیح. یہاں پہ نا جو وہ بتانا چاہ رہے ہیں اس کا اعراب بتانا چاہ رہے ہیں، جو میں نے بھی اپنے پاس لکھا ہوا ہے نا یہاں، اس کا اعراب بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پھر وہی فعل ناقص آ گیا نا، جیسے اس میں ناقص بھی تو ہم نے پڑھے ہیں شروع میں، ریممبر ہم یہ درس کر آئے ہیں پہلے درس میں پہلے درس میں جی ہم یہ جی بات کر آئے ہیں کہ جو فعل ناقص ہوتا ہے نا اس میں جو اس کا یا، کیونکہ فعل ناقص یا تو واو ہوگا یا ہوگا نا اینڈ پہ، اسی کو فعل ناقص کہیں گے. ٹھیک ہے، اس میں حالت نصب میں فتحہ ظاہر ہوتا ہے، نہ اس کا رفع ظاہر ہوتا ہے، نہ اس کا کسرہ ظاہر ہوتا ہے. یاد ہے آپ کو؟ کافی دفعہ ہم نے ڈسکس کی ہے بات. تو یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے اسلیہ آ گیا. دیکھیں یا پہ اسلیہ، سوری اسلیہ، سلیہ یا پہ جو فتحہ نظر آ رہا ہے نا یہ ظاہر ہو جائے گا ان کی وجہ سے. یہ علامت النصب فتحۃ ظاہرۃ، ٹھیک ہے، یہ والا یہاں پہ. فی المسجد الاقصی، اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ایک اور مثال آ گئی، یہ فی المسجد الاقصی. اب یہ مسجد اقصی، یہ فی کی وجہ سے مسجد ہی کے تو نیچے کسرہ ہے، لیکن اقصی کا وہ کسرہ نہیں ہم اس کو دے رہے کیونکہ یہ الف کی وجہ سے نہیں، یہ وہ ہے نا یا ہے، اس میں ناقص ہے. ہاں اس میں ناقص ہے یہ. تو اس میں منقوص بالکل پہلے والا لیسن کی ایکسرسائز ذرا نکال کے دیکھیے گا آپ لوگ، وہاں پہ ہم نے اس میں ناقص کو ہی ڈسکس کیا ہوا تھا. جی جی شروع میں وہی ہے. اعراب مقدر ہوتے ہیں نا، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا جو کسرہ ہے نا وہ مقدرہ ہے. نسیم صاحب یاد آ رہا ہے؟ نجمہ یاد آ جی رہا جی 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 بالکل. ہے؟ ہاں تو یہ بس وہی بات ہے یہاں پہ. قاضی ہم لوگوں نے پڑھا تھا، قاضی، بالکل. قاضیہ. تو جب فتح ہوتا ہے نا حالت نصب ہوتی ہے پھر وہ ظاہر ہو جاتا ہے، بس یہ بات ہے. جر اور رفع میں ظاہر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بس وہی ہو. جی آگیا صلی بنا یا شیخو، صلی بنا یا شیخو. ہمیں نماز پڑھائے ہیں شیخ. کیا ترجمہ کیا اس کا؟ ہمیں نماز پڑھائے صلی بنا. یہ آرڈر نہیں شیخ کے بنا نا، شیخ کے بغیر. ہمیں نماز پڑھائیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کسرہ کیوں آپ کو نظر آ رہا ہے، حالانکہ اگر یہ فعل امر ہے تو کسرہ نہیں آنا چاہیے نا، فعل امر میں تو سکون ہوتا ہے اینڈ پہ. تو اس کے سکون کی علامت کیا ہے؟ یا گر چکی ہے اس میں سے، یا گر چکی ہے اس کی. ٹھیک ہے، ورنہ نارمل فعل امر میں کسرہ نہیں ہوتا لاسٹ والے لیٹر پہ. اس کے لاسٹ والے لیٹر پہ کیوں کسرہ ہے؟ کیونکہ اس کے آگے یا تھا جو کہ گر چکا ہے فعل امر ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے آگے کریے. لا تسلل فرائض فی البیت. کیا مطلب ہے اس کا؟ لا تصلی، آپ گھر پہ فرائض نماز نہ پڑھیں. فرض نماز نہ پڑھیں. نہ پڑھیں. تو یہ جو لا تسلی ہے یہ فعل نہیں ہے. جی. صلی فعل امر ہے اور لا یہ تسلی نہیں. فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی. فعل نہیں میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی اینڈ پہ سکون ہی آتا ہے لیکن شروع میں علامت مضارع نہیں گرتی، تو اس لیے تا لگا ہوا ہے لیکن اینڈ پہ جی. سکون کی وجہ سے اس کی یا گر گئی ہے، تو یہ پہلے نہیں بن گیا. لا تصلی مت تم پڑھو فرائض کو فی البیت گھر میں. ٹھیک ہے. جی جی. جی لما للعصر، لما اصلی العصر، یعنی ابھی تک میں عصر کی نماز نہیں پڑھا. ہاں، اور یہ بھی لما جو ہے نا یہ بھی
وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے. ابھی تک نہیں. اور تو اسلی جو اس میں بھی کسرہ تھا, سوری چھوٹی یا تھا نا اینڈ پہ, وہ گر گیا ہوا ہے. اچھا اچھا, یہ لم لام امر لام نہیں لما ہے اسی کا. جی جی اسی طرح سے ابھی تک نہیں کوئی کام ہوا, اس طرح آتا ہے. اور یہ بھی ماضی میں لے جاتا ہے, جیسے لم ہوتا ہے نا, لم فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو ماضی میں ترجمہ کرتے ہیں نا پھر ہم. جی جی الم ترى کیف فعل ربک, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا تیرے رب نے, تو پاسٹ میں ترجمہ کرتے ہیں اس کو فعل مضارع کو جب لم داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو لما بھی ہے. جی تو ہاں, یہ بھی اسی طرح بھی تو فعل مضارع ہی میں داخل ہوا ہے نا, لما فعل مضارع میں داخل ہوا ہے تو اس کو ماضی کا کہ ابھی تک نہیں ہوا یہ کام, اس طرح سے پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے. نہیں پڑھا. جی ابھی تک میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, چلیں جلدی جلدی سے آگے کر لیتے ہیں. آج میرا دل ہے کہ اس کو ہم ختم کر لیں, اس لیسن کو, پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں. ٹائم تو اذان تو ہونے لگی ہے بالکل. ہاں کافی ساری ایکسرسائزز ہیں اس کی. حاضی اسماء کل ہی ہوگی, کل کر لیں کل باقی. تک نہیں نہیں, میں نے کہا اذان کے تک نام ہوگی. الاسماء الشہور العربیہ, یہ تو سب کو پتہ ہی ہوگا. جی جی رجب صفر شب, اذان میں 10 منٹ ہے ابھی. جی اذان پہ ہی ختم کریں گے. ہاں جی ٹھیک ہے, تو یہ عربی کے مشہور مہینوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے, پتہ ہوگا سب. ہاں جی آگے نمبر 19 دیکھ لیتے ہیں پھر. تأمل ما یلی, اس میں بھی اما و اما, یہ کیا ہے؟ اما اما اور مذکر, اما کا شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ اما یہ جو یا یہ ایسا choices بتانے کے لیے. آتا ہے یہ جی یا یہ, جب ایسا کرنا ہو نا. ٹھیک ہے, جی جی دیکھیں اس کی مثال کیا ہے. الاسم فی اللغت العربیہ, عربی اما زبان مذکر, میں اسم ہوتا ہے نا, اما مذکر, یا تو مذکر ہوتا ہے, وہ اما مؤنث, یا مؤنث ہوتا ہے. تو یہ بتایا ہوا ہے کہ اما یعنی چوائسز کے لیے آتا ہے, جب یہاں دو چیزوں کا ذکر کرنا ہو نا کہ یہ, یا تو مذکر ہوتا ہے یا تو مؤنث ہوتا ہے, تو وہاں پہ اما آتا ہے. کیونکہ ایک اما بھی ہوتا ہے نا, وہ تو اس میں رہی, اس کا ہاں ترجمہ ہم وہ کرتے جو ہیں کہ رہی یہ بات تو, جی جیسے جی اما بعد. بالکل بالکل. تو یہی بس فرق بتایا ہوا ہے کہ اما کس طرح استعمال ہوتا ہے اور اما کس طرح استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آگے اما کی بس مثالیں بتائی ہوئی ہیں. جی پڑھیے نمبر 2 الثانی. اما تزورنی و اما ازورک, کیا یا تم میری زیارت کرو یا میں تیری زیارت آپ کی کروں. زیارت کے لیے آ سکتا ہوں. بالکل نہیں آ سکتا ہوں, سوال پوچھ رہے اچھا ہیں. نہیں, یا میں آپ کی زیارت کروں یا آپ میری زیارت. ہاں جی, یا میں آپ کو وزٹ کروں, سوری یا آپ وزٹ کریں یا میں آپ کو وزٹ کروں. آپ ٹھیک کی, ہاں جی نیکسٹ. آ سکتا ہوں نہیں آئے گا, ابراہیم, نہیں یہ آئے گا کہ ابراہیم زیارت کے لیے اما آؤں. مریض و اما مسافر. جی جی ابراہیم کے بارے میں بتا رہے ہیں, یا تو وہ بیمار ہے یا پھر سفر پہ ہے. ہاں, فار ایگزامپل کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے اور وہ حاضر نہیں ہوا, تو اس کی 2 ہی ریزن ہو سکتی ہیں, یا تو وہ بیمار ہے یا پھر وہ سفر میں کہیں گیا ہوا ہے. جی اس کے بعد پھر ادخل اما فی 3 جمل من انشاء, یہ بنانے کہہ رہے ہیں کہ اب انشاء میں اس طرح کے جملے بنائیے. اس کے بعد پھر 20 الحرب مؤنثة تقول الحرب العالمية الأولى. الثانية الحرب الأهلية, یہاں بتا رہا ہے کہ حرب جو ہے یہ مؤنث ہوتی ہے, تو اس کی اگر اور کسی مثال سے کہا کہ الحرب العالمية الأولى. جی جی اس کی صفت لگانی ہوتی ہے, کاؤنٹنگ کا نمبر, تو اولا لگاتے ہیں مؤنث جی کے لیے, یہ بتا رہے ہیں. کی وجہ سے. جی یہ والا میں کروں, یہ اب آگے والا, آگے والا جی کریں. نہیں, یہ پہلے یہ والا کر لینا, اوپر والا ہو گیا. جی ہو گیا, بس اس کا یہی بتایا ہوا ہے کہ
اولا یا ثانیتو لگاتے ہیں. اولا بیسیکلی بتایا ہوا ہے کہ اول کی بجائے پھر اولا لگاتے ہیں، یعنی یا والا لگاتے ہیں. اچھا یا والا. جیسے اخرا تھا تو وہ مؤنث تھا نا، اس کی جمع ہے اخر، تو یہ اولا مؤنث ہے. حرب مؤنث ہے تو اس کے لیے اولا مؤنث نمبر اس طرح سے آئے گا. چلیں یہ حرب سے ہے الحرب. ہاں حرب بھی ہے نا، جنگ جس کا مطلب ہوتا ہے. جی جی خانہ جنگی. الحرب الاہلیہ خانہ جنگی کہتے ہیں اس کو. چلیں آگے کریں سوال پھر اگلے. ہاتی مضارع الافعال الاتیاتی. الافعال الاتیاتی. آتیاتا افعال الاتیاتا مفعول ہے نا، مضارع لائیے. الاتیاتا ٹھیک ہے. یہ مضارع بنانا ہے نا اس کو، ہے نا؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہو رہا ہے نا، مضارع الافعال ہی ہوگا نا. الاتیاتی ٹھیک ہے. افعالا انہوں نے اس کو افعالا پڑھا. ہاتی لائیے مضارع مضارع افعال آئے گا پھر. مضارع الافعال ہی ہوگا نا، یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے نا. جی مضاف افعال مضاف الیہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے. اور یہ اس کی آتیاتی صفت ہوگا نا، ہوگی. افعال الاتیاتی. افعال الاتیاتی ٹھیک ہے. چلیں یہ فعل ماضی دیے ہمیں، ان کے مضارع لانے ہیں. ہاں ہوا، جیسے اس کو فعل مضارع بنانا ہے نا ہوا کو، تو یا لگے گا یحوا یحوا یحوا. یحوی یحوا یحوی حوا یحوی ایسے آئے گا. یحوی اوکے اوکے. قبضا یقبضو یقبضو. سرقا یسرق ہوگا. یسرقو یسرقو سرقا یسرقو. رقو یسرقو. جی منع نصر ینصر کو وزن پر. منع یمنعو یمنعو. جی لدغا یلدغو یلدغو. نصبا ینصبو ینصبو ہوگا کہ ینصبو؟ ینصب ہے میرا خیال ہے. ینصب. جی ینصب. طلبا یسلبو یسلب یسلوبو. یسلب. سرا یسرو یسرو. یہ باب نصرہ سے ہے نا، یہ سرا یسرو یسرو ہوگا نا. جی ہاں جی. یہ تو جمع ہے نا، اسمال آتیاتی. آتی جمع اسمال آتیاتی. پیچھے کافی آتا جا رہا ہے ٹائم. اذان شروع ہو چکی ہے نا. جی کل پھر انشاءاللہ اور باقی یہ والا کر لیتے ہیں، یہ والا کر لیتے ہیں اذان. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ کل آگے کریں گے. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.